غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے اور ان کا راستہ بدل گیا، میرے قانون کو انہوں نے توڑ دیا کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرے محبوب کی پہچان میں کرواؤں اور میں میرے محبوب کے ذریعے سے تمہیں عطا کروں اور میرے محبوب کے ذریعے ہی سے تم لے لو، تم اس قانون کو توڑ کر پھر مجھ سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے ہو، ہدایت کے بجائے تمہیں گمراہیت میں ڈال دوں گا، تمہیں عزت کے بجائے ذلت میں ڈال دوں گا، اور تمہیں سیدھے راستے کے بجائے کہ تم دین کے نام پر بے دین ہو جاؤ گے اور تمہارا رخ بدل جائے گا، پھر تم کو اصل چیز نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ میرا قانون یہ ہے کہ تم کو لینا ہو تو میں نے تمہارے خاطر، تمہاری سہولت کے خاطر، کہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ مجھ سے تم لے سکو، میں نے اپنے حبیب کو تمہیں دینے کے لیے عطا کر دیا ہوں۔ کائے کے لیے عطا کیا ہوں؟ اپنے حبیب کو دینے کے لیے عطا کر دیا ہوں۔ قربان جائے رب العالمین کی اس عطا اور بخشش کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو دینے کے لیے اگر راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا کانسیپٹ ہوتا تو بہت مشکل ہو جاتی۔ وہ رب ہے، رب العالمین ہے، وہ قہار ہے، اور وہ قہار ہے، جبار ہے، اور رب العالمین کی ذات ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، وہ بہت مشکل ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر رحم فرما کر کہ بندے الجھن میں نہ پڑے اور بندوں کے لیے نقصان نہ ہو جائے، نقصان سے بندوں کے بچانے کے لیے یا رب العالمین ہم سے تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا، یا رب العالمین اس رخ پر ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما کہ تو نے ہمارے خاطر اپنے حبیب کے ذریعے سے لینے والا راستہ تو نے اپنے کرم سے ادا کر دیا۔ ایز اے ایگزامپل بات سمجھنے کے لیے یہیں پر رکھو، عقائد کی طرف اس کو مت لے جاؤ، عقائد کی طرف اس کو مت لے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ایک بچے کے لیے، معصوم کے لیے، ماں کا اور باپ کا۔ باپ بے شک وہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی کمائی کے ذریعے سے اولاد کی تربیت کا نظام چلتا ہے، بیوی کا نفقہ ادا ہوتا ہے، اور بیوی کھاتی اور پیتی ہے، وہ خود نہیں کماتی، باپ کی کمائی پر اس کھانے کے اوپر دودھ بنتا ہے، بچے کو شفقت ملتی ہے۔ تو معصوم بچے کے لیے خدا کا نظام رحم کی صورت میں ماں کی ذات ہے، باپ کی ذات نہیں ہے۔ بجائے ماں کے حقوق کو اگر باپ سے لینے کا اگر بچہ فیصلہ کر لے، اور معصوم بچہ مہینے 2 مہینے کا اگر وہ یہ طے کر لے کہ نہیں میں دودھ بھی پیوں گا تو باپ ہی کے ذریعے سے پیوں گا، اور میں رہوں گا بھی تو باپ ہی کے ساتھ، میں باپ ہی کے پاس میں رہوں گا، تو بچے کا کیا حشر ہوگا؟ برداشت کر سکے گا باپ؟ حالانکہ باپ ہے۔ اللہ اس کے محبوب کے ساتھ بھی یہ مثال اور تمثیل نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ عام طور پر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ 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 عقیدے کی چیز ہے، اللہ وہ خالق و مالک ہے، اور سب سے بڑی عظمت خدا کو جو پسند ہے وہ اپنے بندوں کی، وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق اور مالک ہے، عبادت اسی کی جائے گی، خالق اور مالک وہی ہے، یہ اللہ کا حق ہے جو خدا کی قسم کسی اور کی طرف میں جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن خدا نے رحم کر کے ایک نظام بنا دیا کہ معصوم بچے کی سہولت کے لیے باپ نہیں، بیٹا باپ باپ کی جگہ ہے، اس کا رخ الگ ہے، وہ باہر جائے، کمائی کرے، لا کر اپنے گھر کا نظام چلائے، ماں گھر کے اندر میں رہ کر تیرے بچے کی پرورش کا نظام ہوگا۔ اے بچے، تیری پرورش کو تیرے تالو پر تیل ڈالنے والی، اور تجھے رات کے اندھیروں میں لے کر کاندھے پر ٹہلنے والی، اور تجھے دودھ پلانے والی، اور تجھے نہلانے دھلانے والی، اور تجھے تو رو جائے تو تیرے مزاج کو سمجھنے والی ماں ہوتی ہے۔ اگر تجربہ کر کر دیکھنا ہو تو جو لوگ اپنے مزاج کی توحید کے راستے پر اللہ اللہ کہتے ہیں، وہ اس بات سے، اس مثال سے سمجھ لیں کہ اگر 1 مہینے کے لیے اس 2 مہینے 3 مہینے کے بچے کو باپ کے حوالے اگر کر دیا جائے تو باپ تو پاگل ہو جائے گا، اور بچے کا کیا حشر ہوگا؟
وہ تو پہچان بھی نہیں سکے گا، اندازہ بھی نہیں کر سکے گا، راتوں کو جاگ بھی نہیں سکے گا، اور وہ دودھ تو پلا بھی نہیں سکے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بچے کے لیے مصیبت ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام کہ باپ باپ کی جگہ پر ہے، لیکن ماں کے دل میں ممتا کو ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارا انتظام اس معصوم بچے کی سہولت کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس بات پر غور نہیں کرتے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے ماں کے دل میں تمہاری محبت کو داخل کر دیا. اور کیسی محبت، تمہارے لیے سارا انتظام کر دیا. تو معصوم بچے کے لیے ماں رحمت ہے کہ نہیں؟ اور جو کچھ بھی اس کے لیے ہے معصومیت میں اور بچپن کے اندر میں، ماں ہی اس کے لیے بہتر ہوگی یا ماں کے بدل باپ کو وہ پوچھنا، اور باپ سب کی ضرورتوں کو پورا کروا سکے گا کیا؟ نہیں کروا سکے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا اللہ میں مجھے تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے کہ آپ نے رحمت للعالمین بنا کر اپنے حبیب اور اپنے محبوب کو تو نے ہمیں عطا کیا ہے. کیوں کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ تمہارے آقا اور میرے محبوب تو وہ ہیں جو تمہارے لیے یہ چاہتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے لیے بہت زیادہ رحم اور تمہارے لیے بہت زیادہ ہمدردی اور بہت زیادہ شفقت. خدا کی قسم لاکھوں ماؤں سے زیادہ محبت والا رخ ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا ہے. اور میرے مصطفیٰ کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ایک ماں کو دے تو ماں کو تو قبول کرے، لیکن کتنا بڑا بے عقیدہ ہے وہ کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو دیا تو اس کے محبوب کو قبول نہ کرے اور کہے کہ رب تو سیدھا. گمراہیت ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر کیا ادا ہو سکے گا؟ یا رب العالمین وہ سجدہ شکر زندگی میں ہمیں عطا فرما کہ تو نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر ہم کو نوازنے کے لیے، ہم کو ہدایت دینے کے لیے اور ہم کو شفاعت عطا کرنے کے لیے اور ہم کو محبت دینے کے لیے اور ہم کو رحم دینے کے لیے اور کرم کرنے کے لیے، دین و دنیا کی دولتیں اور ثروتیں عطا کرنے کے لیے. یا اللہ تو نے ان ساری چیزوں کو اپنے پاس میں نہیں رکھا، ورنہ ہم تو ہلاک ہو جاتے. بلکہ تیرا کرم یہ ہے کہ ہمیں شکر کی توفیق دے کہ تو نے اپنے حبیب جیسے اور ہمارے آقا رحمت للعالمین جیسی ذات کو ہمیں عطا فرما دیا. تو یہ میرے آقا دو جہاں کے مالک کی ذات، انسانوں پر خدا کی قسم قرآن سے بڑا انعام ہے مصطفیٰ کی ذات، ہے کہ نہیں؟ ہدایت سے بڑی دولت ہے میرے مصطفیٰ کی ذات. اللہ کے اپنے بندوں کے اوپر رب تو خالق و مالک ہے، عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، لیکن جو نعمت اپنے محبوب کی صورت میں انسانوں پر اللہ نے عطا کی ہے وہ میرے آقا دو جہاں کے مالک کی ذات رب کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے. کیوں کہ لے لو میرے بندو کہ وہ ان کو تو میں نے تمہارے لیے ایسا بنا دیا ہوں کہ اگر تم ان کو پتھر مار کر زخمی کر کے لہو لان بھی کرے تو وہ بھی تمہارے لیے دعا کرے گی. تم ان کے ساتھ میں بے رخی کا معاملہ بھی کرو، اس کے باوجود وہ تم کو چاہیں گے کہ جہنم سے بچائے. میں نے میرے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین کو تمہیں عطا کیا. ہم کیا حق ادا کر سکتے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ نے اپنا حبیب ہم کو اور آپ کو عطا فرما دیا اور فرما دیا کہ کل کا مالک بنا کر دے دیا. جو کچھ لینا ہو وہ تم میرے محبوب سے لے لو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنے بڑے رحم کا رخ ہے. اگر ہر چیز کے معاملات میں 50-50 یا 60-40 یا 80-20 کا معاملہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ لیتا نا، بس جاتی تھی ساری انسانیت. کہا کہ جو کچھ بھی لینا ہے میرے محبوب کے ذریعے سے لے لو. کیوں کہ بچے کے لیے ماں کو منانا بہت آسان ہوتا ہے بنسبت باپ کے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس مقام پر باپ آ ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے لیکن باپ کیسے خوش ہوگا؟ باپ اس سے خوش نہیں ہوگا کہ معصوم بچہ رو رہا ہے
باپ تو یہ کہے گا کہ اماں سے کہے گا کہ دودھ پلا دو، بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا تو ٹھیک ہے دواخانہ لے کر چلے جاؤ، باپ یہ تو کر سکے گا کہ نہیں کہ وہ ماں کو حکم دے، لیکن وہ سارے کام باپ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو راستے بتا دیے قرآن مجید کے اندر میں کہ تمہیں دین ہو کہ دنیا ہو، ہدایت ہو کہ شفاعت ہو، نجات ہو کہ مغفرت ہو، جو کچھ لینا ہو وہ میرے محبوب سے لے لو۔ اب میرے آقا کو چھوڑ کر دھوکے میں پڑ کر رب کی طرف میں جانا اور میرے آقا کو نظر انداز کرنا، نعوذ باللہ، اس سے بڑی کوئی گمراہیت اب کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ گمراہیت یہودیوں کی اولادیں جو نبیوں کی اولاد تھی انہوں نے اختیار کی تو خدا نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ گمراہ ہیں اور ضلالت والے ہیں، ضالین والے ہیں، تم پناہ مانگو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعائی دینے سے کہ ہم کو نبیوں کی ضرورت نہیں اور امام الانبیاء کی ضرورت نہیں، بلکہ رب ہم راست تجھ سے لیں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایسی گمراہیت سے اور ایسی ضلالت سے پناہ مانگنے کی دعا کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب جس ذات کو دو جہاں کے مالک میرے آقا کی صورت میں ہم کو اور آپ کو اللہ نے عطا کیا، ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارے انسانوں پر سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا کرم ہے کہ اللہ نے کیا دیا انسانوں کو، اس کے مقابلے پر قرآن اور دین، روزے اور نماز، زکوٰۃ اور حج، یہ سب کچھ بھی تقابل تو نہیں کریں گے، لیکن بات حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راست نہیں دیا، اپنے محبوبی کے ذریعے سے دیا تاکہ ناشکرے اور کفر گزار بندے اس رخ کو سمجھنے والے بن جائے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ہر بندے کو اپنی طرف سے، تو میرا بندہ ہے، میرے لالو جان، میرے لالو جی، میں تجھ پر نماز فرض کرتا ہوں، اے ساجد تیرے پہ زکوٰۃ فرض ہے، اے شاہد تیرے اوپر روزے فرض، اے فیروز تجھے رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اللہ کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ جو کچھ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے کروا دیا۔ کیوں؟ کہ پہچان فیروز، پہچان ساجد، پہچان انجم، پہچان شاہد، پہچان نصرت کہ میرا مقصد تم کو دینا نہیں ہے بلکہ میرے محبوب کی پہچان کروانا ہے۔ میں نے تمہیں نہیں دیا بلکہ دلایا ہوں اس ذات سے۔ اور گمراہی شروع ہوتی ہے وہاں سے۔ قرآن ہمارے پاس میں ہے نا، ماشاءاللہ، علم ہمارے پاس میں ہے نا، دین ہمارے پاس میں ہے نا، نماز روزہ زکوٰۃ و حج کو ہم جانتے ہیں نا، پھر یہ تو جہاں کے مالک میرے آقا کا عشق اور میرے آقا کی محبت اور میرے آقا کے ساتھ کی فریفتگی، یہ کیوں غلوف الدین تو نہیں ہے؟ سنت و شریعت تو ہے نا ہمارے پاس میں۔ کہاں ہے تیرے پاس میں سنت و شریعت جس میں حب رسول نہ ہو اور عشق رسول نہ ہو؟ تو وہ شریعت ہے نہ سنت ہے، بلکہ تیرے نفس کی اپج ہے اور تیری گمراہیت ہے۔ اس لیے کہ وہ قبول ہے جب کہ حب رسول اور عشق رسول ہو۔ اگر وہ نہیں تو تیری شریعت تیرے منہ پر مارتی جائے گی، تیری نمازیں تیرے منہ پر کالے کپڑے میں لپیٹ کر مارتی جائے گی، تیرے روزے تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے، تیرا دین اللہ کے پاس سے قابل رد ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کا کیا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا کیا شکر ادا کرے کہ تو نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو ہم کو عطا کرنے کے لیے رحمت للعالمین بنا کر، ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا دل دے کر اور حریص بنا کر، شفقت کرنے والا بنا کر اور رحمت للعالمین بنا کر ہمیں عطا فرما دیا۔ یا اللہ ہم قبول کرتے ہیں اپنے عقیدے میں تیرے محبوب کی ذات کو، ہم قبول کرتے ہیں اپنے ہدایت کے راستے میں تیرے محبوب کو اور قرآن کے راستے میں اور دین کے راستے میں۔ کیوں کہ سب کچھ تو نے عطا نہیں کیا بلکہ اپنے محبوب کے ذریعے سے دلوایا، اور کیسوں سے دلوایا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دین دے دیتا اور خدا نہ خواستہ جیسے گمراہ کیا جاتا ہے عام طور پر، قرآن ہے نا، یہ کیا ضرورت ہے پیری مریدی کی، قرآن ہے نا اور نماز ہے نا، روزہ ہے نا، زکوٰۃ حج ہے،
عشق رسول کی کیا ضرورت ہے، اہل بیت کی کیا ضرورت ہے، اور راہ طریقت کی کیا ضرورت ہے، پیر مریدی کی کیا ضرورت ہے. جو سبق پڑھایا جاتا ہے کتنا گمراہ کن سبق ہے، یہ کتنا گمراہ کن سبق ہے. کیوں کہ معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دے دیا نہ دی. ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، زبان سے ہم نقل نہیں کر سکتے وہ بات کو. لیکن میرے آقا کی ذات کو اگر قرآن کے لینے کے بعد، دین و شریعت کے لینے کے بعد، چلو رمضان کے روزے ہیں سامنے، رمضان کے روزوں کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ نے روزوں کو فرض کیا. ارے بندے اور گندے کیا تیرے اوپر فرض کیا ہے؟ فرضیت اللہ نے تجھے عطا کی ہے. راست تجھے کہاں سے دیا رب العالمین نے؟ کیوں دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ دلوایا ہے اپنے محبوب کے ذریعے سے. کیوں دلوایا ہے؟ کہ اگر اللہ کے حکم کے معاملے میں اگر تو ایسا جری بن جائے کہ اللہ نے حکم دے دیا، شریعت ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس میں، ہم کو حب رسول اور عشق رسول کی کیا ضرورت ہے؟ سنیں جی شاہد صاحب، تو چلو روزے کا ایک معاملہ، یہ ایک حکم لے لیجئے. اب اس حکم کو اللہ کا حکم ہے روزے رکھنا، تو پھر کیا پوری زندگی میں ایک روزے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ پوری زندگی کے اندر میں نماز اللہ نے دے دیا ہے نا، حب رسول عشق رسول کی کیا ضرورت ہے؟ نالن پاک مصطفیٰ کے توسط اور وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اور خدا کے ان بنائے ہوئے نظاموں کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس میں قرآن ہے، ہمارے پاس میں حدیث ہے. کتنا اچھا جملہ لگتا ہے جی، لال رومال کا سفید سفید جملہ بہت اچھا لگتا ہے نا، دل کو لبھا دیتا ہے. لیکن اس رخ پر سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے دیا ہے، تو محبوب کے ذات کو ساتھ میں رکھا ہے قبولیت کے لیے. کائے کے لیے؟ قبولیت کے لیے. اب اللہ نے حکم دے دیا، تو کیا پوری زندگی کے اندر میں تو یہ دعویٰ کر سکتا ہے ملا اور مولوی یا پیر یا مسلمان کے بچے کہ پوری زندگی کے اندر میں ایک روزہ اس قابل ہے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہ یا اللہ یہ ایک روزہ تیرے شاید نشان میں کر سکا؟ ہے کسی میں جرت اس بات کی؟ کسی میں ہے جرت اس بات کی کہ دعویٰ کرے کہ پوری زندگی کے اندر میں ایک رکعت میری پاس میں ایسی ہے کہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہوں گا کہ اس رکعت کو تجھے تو قبول کرنا ہی پڑے گا؟ پڑھ سکتا ہے ایک رکعت؟ یہ بھی چھوڑ دے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی اس قابل، اس عقیدے کے ساتھ میں تو کہنے کے قابل اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تجھی کو معبود مانتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتا ہوں. اس حقیقت کے ساتھ میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا کلمہ اس قابل ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش کروں. کوئی توحید والا ہے، لا الہ الا اللہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے سب کچھ کہہ رہا ہے نا، تو ضرورت جیب پر ہاتھ مارو زور سے، تو کلمہ چھوڑ دے کہ جیب پکڑ لیں گا بیٹا، پاکٹ پلر مار رہا ہے. ارے یہ توحید تیری، یہ اللہ پر اعتماد. چیخ چیخ کے زور زور سے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. کتنا بدبودار جملہ ہے. اگر اس جملے کے اندر میں اللہ کی توحید کے اعلان میں اگر میرے آقا کی گستاخی اور بے ادبی اور بے عظمتی کی بو آ رہی ہے، خدا کی قسم وہاں سے اپنے آپ کو بچا لو. توحید کے نام پر رسالت کا انکار خدا کی قسم یہ کفر سے بڑا کفر ہے. توحید کے نام پر رسالت کی بے ادبی اور گستاخی یہ کافروں سے بڑا کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا، اور جہنم ایسے ہی گستاخوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. اللہ پسند نہیں کرتا اس کو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر امت کو اور انسانیت کو اپنا حبیب نہیں دیتا، تو پھر پوری امت مل کر خدا کی قسم یا رب العالمین تیرا کوئی حکم کا ایک حق بھی ادا نہیں کر سکتی تھی. تو پھر اس پر کیسے نجات ملتی انسانیت کو، جبکہ قابل قبول ہے ہی نہیں. نجات کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ خدا کی قسم دین سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. کیوں؟ ہیلے کے درجے میں میرے محبوب کی محبت میں ان اعمال کو کر لو، اور میرے محبوب کہہ دے کہ میری امت نے یا اللہ تیری عبادت کی. میرے محبوب یہ کہہ دے کہ میری امت نے اللہ تیرے بندوں نے روزہ رکھا.
میرے محبوب یہ کہہ دے یا اللہ میرے امتیوں نے تیرے کعبے کے طواف کے لیے حج کیا، اور میرے محبوب یہ کہہ دے کہ یا اللہ تیرے بندوں نے اور میرے امتیوں نے دین پر سنت و شریعت پر چلا، تو خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے میرے امتی کہنے کی بنیاد پر خدا قبول کرے گا، ورنہ راز قبول کروانے والا کوئی مئی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا۔ حماقت کیا بغیر توسط اور وسیلے کے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 کروڑ برس کی عبادت کو اس کے منہ پر مار دیا، مارا کہ نہیں مارا؟ تو یہ 100 سال کی 150 سال کی 60 سال کی عبادت پر نخرے کھاندے اچکائے، نخرے کرے، منڈیاں گھمائے، زٹ پٹ کی نمازیں اور بھوکے اور پیاسے رہنے کے روزے قبول کروا سکتا ہے؟ خدا کا احسان و کرم ہے، خدا کی قسم کہ یا اللہ تیرا کرم ہے، رات کے دھیروں میں اٹھ کر خدا کے سامنے گڑ گڑاؤ اور سجدے میں جا کر آنسوں کو بہاؤ کہ یا اللہ تیرے اس انعام کا جو تو نے اپنے محبوب کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا، اس انعام کا حق ہم سے کہاں ادا ہو سکتا ہے؟ بسیج جاؤ اور دل کے اندر میں نادم رہو ہمیشہ کہ تیرے محبوب کو تو نے جو عطا کیا ہے، کائے کے لیے عطا کیا؟ نجات دلانے کے لیے، ہدایت عطا کرنے کے لیے، شفاعت عطا کرنے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، جنت عطا کرنے کے لیے، بلکہ مختصر یہ ہے کہ اپنی پہچان کے لیے اپنے محبوب کو دیا ہے کہ جو تمہارا ہے وہ میرا، جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں۔ کہیں پر دین میں کوئی گنجائش ہے میرے مصطفیٰ کے بغیر؟ کہیں پر اگر میرے مصطفیٰ کو نعوذ باللہ ذرہ سا بھی اگر نظر انداز کرے تو خدا کی قسم وہاں دین باقی کہاں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان کامل ہم کو اور آپ کو عطا فرمائے۔ رب کی بارگاہ میں اگر مقرب بننا چاہتے ہو تو 2 رکعت صلاۃ الشکرانے پڑھنا شروع کرو۔ تم کو اپنے بیمار ہونے پر صلاۃ الحاجات پڑھنا یاد آتا ہے، قرضوں کے اتارنے کے لیے تم صلاۃ الحاجات پڑھتے ہو، کوئی مصیبت آ جائے تو صلاۃ الحاجات پڑھتے ہو، لیکن بدبختوں، میرے بچوں، میرے خانقاہ محمدیہ، میری نصرتی کے وابستگان، کبھی تنہائیوں کے اندر میں بیٹھ کر مراقبہ کرو رب العالمین کا، اور آنکھوں سے آنسوں کو بہاؤ اور دل کو خدا کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہم کہاں قابل تھے کہ تو نے اپنے حبیب اور اپنے ہمارے آقا کو تو نے ہمیں عطا کیا، کائے کے لیے؟ تمہارا دین قبول کروانے کے لیے، تمہاری نمازوں کو قبول کروانے کے لیے۔ تم قابل نہیں تھے کہ اللہ قبول کرے، تو پھر ہیلا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ کیا ہے کہ میرے محبوب کے ذریعے سے میں نے دین اس لیے دیا کہ درمیان میں میرے مصطفیٰ کی ذات آ جائے اور کہہ دے کہ یا اللہ میری امت کو تو نے روزے فرض کیے تھے تو میں نے روزے کا حکم دیا، تو میری امت نے روزے رکھا، تو بواسطے مصطفیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی عبادت، کسی کے روزے اور زکات کو قبول کرتا ہے، ورنہ خدا قبول نہیں کرے گا، اس کے قابل کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا، عمل کر ہی نہیں سکتا، اس کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کرم ہے کہ خدا پاک قبول کرنے کے لیے اور عطا کرنے کے لیے اللہ نے جو چیز اپنے خزانے کی تم کو اور ہم کو عطا فرمائی وہ کون سی ہے؟ اپنے محبوب کی نسبت۔ اسی میں گھل مل جاؤ، اسی سوچ و فکر میں رہو، یہی تو ایمان ہے۔ تمہاری سوچ کیا ہونی چاہیے اور تمہارا شکر کیا ہونا چاہیے اور تمہارا سوچنا، بولنا اور بتانا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے بھی باتیں کرو تو یہی باتیں کرو کہ اللہ ہم کیسے شکر ادا کرے تیرا کہ تو نے اپنے حبیب کو ہمیں عطا فرما دیا، ہماری عبادتوں کے قبول کرنے کے لیے، ہمارے روزوں کے قبول کرنے کے لیے۔ اس لیے جو کچھ عمل کرو نا تو عمل کرنے کے بعد بھی اس کی قبولیت کو حماقت کر کے دوسری گلی میں مت گھس جانا کہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ ہم بھی روزہ رکھنے والے ہیں اور ہم بھی خرچ کرنے والے ہیں، ہم بھی لنگر کرانے والے ہیں اور ہم بھی ذکر کرنے والے۔ نہیں نہیں نہیں، جو کچھ بھی کرو ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم نالہ پاک مصطفیٰ پر اس کو رکھیں، اس پر رکھیں۔ قبول ہم کہاں کرا سکتے ہیں تجھ سے، اور ہم کہاں اس قابل ہے کہ تو ہماری وجہ سے قبول کرے؟ اس کا قانون قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اس بات کو۔ قرآن پاک کی آیت ہے یہ، اس کا مفہوم ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر کسی سے کچھ گناہ بھی ہو جائے
تو میرے محبوب وہ تمہاری بارگاہ میں آئے، معافی چاہیں اور آپ معاف فرما دیں، تو پھر اور آپ ہم سے یہ کہیں کہ یا اللہ میرے امتی کو معاف کر، تو پھر وہ ہم کو معاف کرنے والا پائے گا۔ کیا کہے گا؟ میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر جا کدھر کیوں گمراہ ہو رہا ہے بھائی؟ امت کو گمراہ کیوں کر رہا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کو گمراہ کیوں کر رہا ہے؟ اپنے مریدوں کو اور اپنے شاگردوں کو گمراہ کیوں کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، صرف اور صرف خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا واحد راستہ، اللہ کی قسم، صرف میرے مصطفیٰ کی نسبت اور توسط ہے اور میرے آقا کی محبت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے روزے قبول کروا لیں گے، ہماری زکوٰۃ قبول کروا لیں گے، اپنا دین اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا لیں گے۔ ہے اس قابل ہمارے پاس میں، ہمارے پاس بھی یا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ صحابہ کے بھی جو دین قبول ہوا تھا، رخ تو یہی تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرتے تھے واللہ عالم و رسول کہتے تھے، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ یہ ہے قبولیت والا رخ۔ جو کچھ بھی کرو، چاہے ایک مرتبہ اللہ کہو، ایک رکعت نماز پڑھو، ایک روزہ رکھو، یا ایک کوئی نیکی کرو، وہ نیکی کو راست حماقت کر کے اللہ کے پاس میں نہیں لے جانا، بلکہ کہاں لا کے رکھو؟ اس کو لے کر رکھو۔ میرے خاقہ محمد جمیل یوسفی کے بچوں، میری نصیحت ہے تمہارے لیے اور تمہارے لیے قبولیت کا راستہ یہ ہے کہ اس کو لے جاؤ نالے پاک مصطفیٰ پر۔ ہم کیا جانیں یا رسول اللہ، خدا کے بارگاہ میں قبول کروانا ہماری اوقات کہاں ہے؟ یا رسول اللہ آپ جو چاہیں آپ کی مرضی، ہمارا کام تو آپ کی طرف سے ملے ہوئے اس عمل کا پورا کرنا، قبول کروائے نہ کرے اور پھر اس پر جزا اور سزا۔ یا اللہ یا رسول اللہ، ہم تو اگر راست ہمارے عملوں کو آپ کے بغیر اگر وہاں پہنچا دے تو پھر تو ہم سزا واری ہوں گے۔ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ہم نے نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے نفسوں پر ہم نے ظلم کیا۔ سمجھ میں آتی بات؟ اس لیے میرے بچوں، قبولیت کا راستہ صرف یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرو تو اپنے عملوں کو لے جا کر نالے پاک مصطفیٰ پر رکھو، یہ روح کو اختیار کرو۔ ہمارا ماجا اور ملجا اور ہماری پونجی صرف یہ ہے کہ نالے پاک مصطفیٰ اور میرے آقا کی بارگاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حق کو ہمیں عطا فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی کے لیے اور خاص انعام کی صورت میں انسانوں کے لیے کہ میرے بندوں کی میں ایک حکم دے دوں نہ توڑے تو پھر بادشاہ ہے نا کہ دھڑا ان سے کچھ تو بھی ایک اعلان کر دے سکتا ہے، نہ فیصلہ سنا دے سکتا ہے۔ اس لیے کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو خطرے سے بچانے کے لیے ایک چوکھٹ قائم فرما دی ہے میرے آقا دو جہاں کے مالک کی، کہ جاؤ انسانوں کے معاملات کو میرے محبوب تمہارے لیے پیدا کیا ہوں، تم سنبھالو، اس کے لیے تم سنبھالو، مجھے کوئی مطلب نہیں۔ کیوں کہ کہیں ان سے بے وصولی ہوگی تو میں غضبناک ہو جاؤں گا اور کہیں انسانیت پریشان نہ ہو جائے۔ تو اس لیے انسانوں کو خدا کے غضب سے بچنے کا واحد راستہ خدا کی قسم، اور انسانوں کو ہدایت کے ملنے، شفاعت اور نجات کے ملنے کا واحد راستہ نالے پاک مصطفیٰ ہے۔ اور ہم جو کچھ بھی کریں راست اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے متمنی یا خواہش مند نہیں رہنا، بلکہ بسیج کر دل میں تو یہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہم کیا جانیں ان عملوں کو، ہم نے تو آپ کے حکم پر آپ کے کہنے کے مطابق ان عملوں کو کرنے کی کوشش کی، آپ قبول کروا لیجیے اپنے رب کے پاس میں۔ اللہ پھر ایسے لوگوں سے ان کے اگر کم سے کم درجے کے عمل بھی ہوں گے، ناقص عمل بھی ہوں گے، تو رب کی بارگاہ میں کامل عملوں میں خدا قبول کرے گا، اس لیے کہ اس میں وہ کمال ہے جو خدا کا مقصد پورا ہو رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے توسط سے آئے ہیں۔ سمجھ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمز تم کو مجھ کو عطا فرمائے۔ بحق لا الہ